الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، جن میں سب سے بڑا مرکزی اور بڑا ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی گواہی دینا. اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی تو حج کا فریضہ ہے. حج اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. جیسے نماز اسلام کا اہم فریضہ ہے، روزہ اہم فریضہ ہے، ایسے حج بھی اسلام کا اہم فریضہ ہے، اور یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، حق یعنی لوگوں پر یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں وہ اس کے گھر کا حج ادا کریں، اللہ کے لیے وہ حج ادا کریں. اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی اس حکم کی تعمیل نہ کرے، جو کوئی انکار کرے حج کا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ جہان کے لوگوں سے بے پرواہ ہیں. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میری عبادت کرے. اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بندے کا اپنا فائدہ ہے، اور اللہ کی عبادت نہ کرنے سے اللہ کا نقصان بھی نہیں ہوگا. فرمایا یہ بندے کا ہی اپنا نقصان ہے. لہٰذا حج بھی ایک فریضہ ہے. اگر اللہ کسی کو طاقت اور توفیق نصیب فرمائیں، جان مال کے اعتبار سے پہنچنے کے اسباب میسر ہوں، تو وہ اللہ کے گھر کا حج ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من ملک زادن وراحلتن تبلغه الی بیت اللہ، کہ جس بندے کے پاس سواری بھی ہو اور اتنا مال ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک پہنچ سکتا ہو، وہ سواری وہ مال اس کو اللہ کے گھر تک پہنچانے کے لیے کافی ہو، ولم یحج، پھر بھی وہ شخص حج ادا نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. اتنی سخت وعید ہے میرے بھائیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص پہ حج فرض ہو چکا اور وہ حج نہیں کرتا اور بغیر حج کیے اسے موت آ گئی، تو یا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے میرے بھائی، اتنی سخت وعید ہے. اور اس کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ بلوغت کے بعد اگر کبھی بھی کسی سال بھی اتنا مال آ گیا کہ ادھر حج کا موسم بھی شروع ہو گیا اور اتنا مال موجود ہے کہ اس کے ذریعے حج کر کے آ بھی سکتا ہے، اور جتنے دن وہاں رہے گا پیچھے گھر والوں کا خرچہ بھی چل سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہو چکا ہے. اور بھلے وہ پیسہ بعد میں کہیں اور بھی لگا دے، حج اس کے ذمہ فرض ہو چکا. اب جب تک یہ زندگی میں حج ادا نہیں کرے گا وہ فریضہ اس کے گلے اسی طرح رہے گا. کیسے جان چھوٹے گی؟ حج کرنا پڑے گا. تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی حج کا فریضہ ادا کر لے. نامعلوم مال نہ رہے، صحت نہ رہے، اسباب نہ رہیں، اور پھر یہ فریضہ رہ جائے. فرمایا بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو حج کی ادائیگی کر لی جائے. ہمارے ہاں مسائل دوسرے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی پہلے مکان بنا لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں، سیٹل ہو جائیں، پلاٹ خرید لیں، اور کہیں انویسٹمنٹ بھی ہو جائے تاکہ بچوں کے لیے کچھ بن جائے، پھر کچھ بچے گا تو کریں گے. یاد رکھنا یہ بہت بڑی اپنی ذات کے ساتھ دشمنی ہے. دوسروں کے مستقبل کو بناتے بناتے اپنی قبر آخرت کو تباہ کر بیٹھنا، یہ اپنے ساتھ دشمنی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، بھلے بچے جوان ہوں، بچیاں جوان ہوں، اگر آپ کے پاس حج کے اخراجات جمع ہو گئے تو حج کرنا فرض ہے. شادی مؤخر ہو سکتی ہے، حج مؤخر. نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے. ادھر کیا ہے، بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو آپ کیا خیال ہے؟ یہ کہیں گے کہ نہیں میں تب تک نماز نہیں پڑھوں گا جب تک میں بیٹی کو نہ بیاہ لوں، ایسا کہیں گے؟ رمضان آ گیا ہے بھائی، روزہ فرض ہے لیکن میں تب تک روزہ نہیں رکھوں گا جب تک میں بچوں کی شادیاں نہیں کر لوں، ایسا
نہیں ہے. زکات ادا نہیں کرتا ہوں جب تک کہ بچے اپنے گھر کے نہ ہو جائیں میں تب تک زکات نہیں دوں گا. یہ بھی ایک جاہلانہ سوچ ہے میرے بھائیوں. اسی طرح یہ بھی جاہلانہ سوچ ہے, اپنی ذات کے ساتھ زیادتی ہے اور دشمنی ہے کہ بچے جوان ہیں, میں پہلے ان کی شادیاں کروں گا, بعد میں حج ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً شادی کا خرچہ تو باپ پر ہے ہی نہیں. یہ لڑکے کا باپ ہے تو بھی اس پر خرچہ نہیں ہے, یہ لڑکی کا باپ ہے تو بھی اس پر خرچہ, شادی کا خرچہ نہیں ہے. اگر یہ بچی کا باپ ہے تو جہیز شریعت نے اس کے ذمہ لازم ہی نہیں کیا, نہ اس نے کھانا دینا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کی بے روی ہے کہ آج سب سے زیادہ مشکل میں بچی کے باپ کو ڈال دیا جاتا ہے. آگے ہو جائیں, راستے سے اٹھ جائیں, ادھر آ جائیں, راستے سے ہٹ جائیں. یہ تو ہمارے معاشرے کی بے روی ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات میں آج بچیوں کے باپ ہیں. کیا ہے جی, پہلے تو لاکھوں کا جہیز, پھر اس کے بعد شادی ہال, پھر بارات کے لیے لاکھوں کے خرچے اور کھانے, پھر اس کے بعد انواع و اقسام کی رسمیں, یہ مہندی, یہ مایوں, یہ فلاں. تمام ہندوانہ طریقے ہیں میرے بھائیوں, یہ مسلمانی طریقے نہیں ہیں. اور مسلمان کے لیے تو اللہ نے اسلام میں آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ فرائض ادا کرے. بچی کو بیاہ دینا یہ فریضہ باپ کے ذمہ ہے. دیگر اخراجات جس گھر میں جا رہی ہے, جو بیاہ کے لے کے جا رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر چولہا, برتن, بستر, چارپائی, پلنگ, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ بچی کے باپ کی نہیں ہے. نمبر 2, لڑکا ہے, میں نے عرض کیا اس کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ نہیں ہے. کیوں؟ جب وہ جوان ہو گیا اور وہ شادی کر رہا ہے تو ایک ہی خرچہ واجب ہے اور وہ مہر کا خرچہ ہے. وہ مہر ادا کرے اور وہ خود اپنی کمائی سے ادا کرے, اس کے ذمہ لازم ہے, اس کے باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے. تو پھر کہاں گئے یہ ہماری سوچ کہ بھائی پہلے بچے اپنے گھر کے ہو جائیں, بچوں کی شادیاں کر لوں, اس کے بعد میں حج کروں گا. میرے بھائیو, حج ایک فریضہ ہے اور یہ کسی بھی اس طرح کے لایانی عذر کی وجہ سے مؤخر کرنا جائز نہیں. چنانچہ جس طریقے سے آپ مسائل پوچھتے ہیں نا جی زکات کے, ابھی قربانی آ رہی, قربانی کے مسائل پوچھیں گے. قربانی کے مسائل اس طرح پوچھے جاتے ہیں جی میرے پاس یہ مال ہے, میرے پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں, اتنا میرے پاس مال ہے, مجھ پہ زکات فرض ہے کہ نہیں. ایسے علماء کے سامنے اپنے اثاثے بیان کر کے حج کی فرضیت کے مسائل بھی پوچھا کریں. ہاں, حج کے مسائل ہم نے پوچھنا چھوڑ دیے ہیں کہ جی مجھ پہ حج بھی فرض ہے کہ نہیں. عمومی طور پر لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے زندگی میں, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, خواہ کی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے, معاملات کی وجہ سے حج کو مؤخر کرتے 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 موت آ جاتی ہے. یا اگر حج کی توفیق نصیب ہو بھی جاتی ہے تو کہیں 60-70 سال کی عمر میں جب اپنے آپ کو لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو حج تو میرے بھائیو یہ تو ایک بڑی مشقت والی عبادت ہے. اس مشقت کی عبادت میں مناسک حج کو ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ لہٰذا کوشش کر لی جائے. حج جوانی کا ہے میرے بھائی, جوانی میں کوشش کریں. بڑھاپے میں جا کر خدا نہ خاصا ایسا ہو کہ ہم مال بھی خرچ کر کے آ جائیں اور ہم حج کے فرائض بھی صحیح سے ادا کر کے نہ آ سکیں تو جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم ابھی سے فکر شروع کر دیں, اپنے اثاثے ہم مد نظر رکھیں اور مسائل پوچھنا شروع کریں اور حج کا ارادہ کر لیں اور دعائیں شروع کر دیں اور تیاری بھی جتنی ہمارے بس میں ہے وہ شروع کر دیں. باقی لے جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار. دعاؤں کا اہتمام رہے. انسان جب کسی چیز کے متعلق فکر مند ہو جاتا ہے, کسی کام کی جب فکر لاحق ہو جاتی ہے, اللہ اس کام کو وجود عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ میرے بھائیوں, چونکہ حج کے ایام بالکل قریب ہیں, حج کی فلائٹ شروع ہونے والی ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی, ہماری بہنیں, مائیں بہنیں, بیٹیاں ماشاءاللہ حج کے سفر کو تیار ہیں. ہمارے بہت سارے احباب حج کے سفر کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سفر مبارک فرمائے اور اللہ یہ سفر ہر ایک کے لیے آسان بھی فرمائے. تو چنانچہ جیسے دیگر معاملات کو سیکھ کے کرنا لازم ہے, ایسے میرے بھائیوں حج اور عمرہ اس عبادت کو بھی سیکھ کر ادا کرنا لازم ہے. اگر بے سیکھے ہم نے کر لیا وہی بات ہے, پیسہ بھی گیا, فریضہ بھی گلے رہ گیا. اب نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی شرائط ہے, نماز کی شرط ہے بھی بدن پاک ہوگا تو نماز ہوگی, لباس پاک ہوگا, جگہ پاک ہوگی, وقت ہوگا, قبلہ رخ ہوگا, نیت ہوگی تو نماز. اگر ان فرائض شرائط میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو نماز درست نہیں ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں عمرہ بھی ایک عبادت ہے, حج بھی ایک عبادت ہے اور ان کے الگ سے احکامات ہیں. ان احکامات کو ایسا نہیں کہ جیسے وقت آ گیا حج کے لیے میں نے اپلائی کر دیا, نام آ گیا قرآن اندازی میں, اب حج کو جانا ہے تو 2-3 کلاسیں لے لیں اور میں بالکل تیار ہو گیا حج کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یاد رکھنا. ہاں, اندھوں میں کانا راجا, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا, لیکن جہاں تک ہے سیکھ جانا, اس کے لیے میرے بھائیوں زندگی بھر سیکھنا ہے. نماز کے مسئلے 2-4 مرتبہ پوچھ کے اکتفا کر لیتے ہیں ہم, نہیں, زندگی بھر پوچھتے رہتے ہیں. رمضان کے روزے کے مسئلے ہر سال مسائل کا سیزن آ جاتا ہے. ابھی قربانی کے مسائل کا سیزن آ رہا ہے, ابھی اس کے مسئلے شروع ہوں گے, زکات کے مسئلے آئے. تو اس طریقے سے ہمیں جب حج کے ایام آئیں تو ہمیں بھلے ہمارا نام نہیں آ رہا, اللہ کے ہاں تو نہیں معلوم کس وقت نام آ جائے, بھائی تیاری تو رکھنی چاہیے. کہتے ہیں مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے, بہت دور کا سفر ہے, اس لیے بر وقت تیاری شروع کیجیے. خیر بہرحال جو ہمارے احباب ماشاءاللہ سے اللہ کے ہاں قبولیت ہو چکی, تشریف لے جانے والے ہیں, ان کی برکت سے آج ہمیں بھی یہ مسائل سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. تو آج کا ہمارا جو یہ درس اور ہمارا سبق ہے یہ حج کے احکام و مسائل, عمرہ کے احکام و مسائل کا ایک تربیتی سیشن ہے, ایک تربیتی نشست ہے. ہم اس کو مسائل کے اعتبار سے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہم اگر یہ لگے رہے اس طرح سیکھنے میں, جب ہمارا نام آیا تو انشاءاللہ احکامات اور مسائل سے ہم آگاہ اور واقف ہوں گے. تو کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ, اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. میرے دوستو, حج کی 3 اقسام ہیں, لیکن میں ایک قسم پہ بات کروں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے اور ہمارے ہاں پاکستان سے عموماً جو حاجی جا رہے ہوتے ہیں یا ابھی ہمارے احباب دوست جا رہے ہیں, وہ جس قسم کی نیت کر کے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں حج تمتع. حج 3 ہے, حج افراد ہے, حج قران ہے, حج تمتع ہے. تو یہاں سے جانے والے احباب حج تمتع کے لیے جاتے ہیں. تمتع کا معنی کیا ہے؟ حج بھی کریں گے, اس سے پہلے عمرہ بھی کریں گے. پہلے جا رہے ہیں, جاتے ہی کیا کریں گے؟ عمرہ, اور اس کے بعد کیا کریں گے؟
اللہ حج کے دن لائیں گے، پھر حج کا احرام ہوگا. اچھا یہاں سے ڈائریکٹ اگر فلائٹ ہماری مدینہ کی ہے تو ہم مدینہ پہنچیں گے تو یہاں سے ہم احرام وغیرہ پہن کر نہیں جائیں گے. مدینہ سے جب ہم مکہ کی جانب روانہ ہوں گے تو وہاں کے میقات سے ہم عمرہ کی ترتیب بنا لیں گے. بہرحال جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو ہم نے عمرے کا احرام پہن رکھا ہوگا اور عمرے کی نیت سے ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہیں. اس لیے دو چیزیں ہیں، ایک حج ہے اور دوسرا عمرہ ہے. حج کی ادائیگی چونکہ وہاں پہنچنے کے بعد سارے کے سارے امور وہاں بعد میں ہیں، اور یہ حج کے 5 دن ہیں. اس سے پہلے عمرہ ہے، اس سے پہلے جو بھی فلائٹ جا رہی ہے عمرہ کرنے والے الا یہ کہ اگر کوئی حج قران یا حج افراد کرے اس کے الگ احکامات ہیں. تو میرے دوستو سب سے پہلے ہمیں عمرہ کے احکامات سمجھنے ہیں کہ جب ہم یہاں سے چلیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہے. عمرہ کے لیے میرے بھائیو 2 چیزیں فرض ہیں. کتنی؟ 2 چیزیں عمرہ میں فرض ہیں اور 2 چیزیں عمرہ میں واجب ہیں. پہلی چیز جو عمرہ کے اندر فرض ہے وہ احرام ہے. احرام کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں. احرام کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے چادروں کو احرام سمجھا ہوا ہے. احرام یہ فرض ہے. نمبر 2 طواف کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض ہے، اس کو اسی کی حیت میں ادا کرنا لازم ہے. اگر کسی کا فرض رہ گیا تو دم سے جرمانے سے کام نہیں چلے گا، اس کا عمرہ ہی نہ ہوا. حج کا فرض رہ گیا تو حج ہی نہ ہوا. لہذا کیا ہے؟ فرض کو قرض سمجھ کے ادا کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری راہ نہیں ہے. نمبر 1 فرض جو ہے وہ واجبات پہ پھر بات کرتے ہیں. پہلا فریضہ کیا ہے؟ احرام. اور احرام، مردوں کا احرام، اس کی علامت کیا ہے؟ 2 انسیلی چادریں، کفننما 2 انسیلی چادریں پہنیں گے. ایک تہبند ہوگا اور ایک اوپر چادر لپیٹ لی جائے گی. 2 انسیلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سل گیا تو وہ لباس بن جائے گا، وہ احرام نہیں رہے گا مرد کا. 2 انسیلی چادریں پہنے گا. اور یہاں سے جب یہ 2 انسیلی چادریں، اچھا آپ گھر میں آپ کے احرام رکھا ہے اور گھر جا کے ابھی آپ کیا کہتے ہیں جی وہ انسیلی 2 چادریں آپ پہن لیتے ہیں، ایک تہبند باندھ لیا ایک لپیٹ لی، کیا آپ پر احرام کی پابندیاں آ گئیں؟ نہیں، وہ عام کپڑا ہے. جب تک نیت نہیں کریں گے تب تک احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں. نیت لازم ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ احرام کی 2 چادریں لپیٹنے کے بعد پھر انسان چلے یہاں سے، اور میقات سے پہلے، جو میقات آئے گا اس سے پہلے کہیں بھی، گھر سے بھی نیت ہو سکتی ہے، ایئرپورٹ سے بھی نیت ہو سکتی ہے، امیگریشن سے فارغ ہونے کے بعد بھی آپ جہاز میں بیٹھ گئے پھر بھی نیت ہو سکتی ہے. آپ کی فلائٹ چلی گئی اور اعلان ہوتا ہے کہ ابھی ہم میقات کے قریب ہیں، آپ کیا کریں؟ عمرہ کی نیت، اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، نیت کر لیں تو وہاں بھی نیت کریں گے. لیکن میقات جو حد بندی ہے میقات، اس سے پہلے نیت کرنا لازم ہے. اگر اس سے ہم نیت کیے بنا اندر چلے گئے، جہاز گزر گیا، اب کیا ہوگا؟ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے الا یہ کہ ہمیں ایک دم دینا پڑے گا، یعنی ایک بکرا قربان کرنا پڑے گا. وہاں پر جرم آ گیا، کیونکہ میقات سے ہم گزر گئے احرام کے بغیر. احرام کس چیز کا نام ہے؟ مرد 2 چادریں پہنے گا اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ نیت کرے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عربی کی نیت کے الفاظ ہیں اور ساتھ اس کے دعا بھی موجود ہے. اللہم انی ارید العمرہ، یا اللہم انی نویت العمرۃ، یا اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، یا میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں. فیسرھا لی، اس کو میرے حق میں آسان فرما دیں. دیکھیں معلوم ہوا عبادت یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے اللہ سے آسانی کی دعا مانگی جا رہی ہے. وتقبلھا منی، اور اس کو میری جانب سے قبول فرما لیجئے. چنانچہ میرے بھائیو یہ نیت ہو گئی. اگر عربی کے الفاظ نہ آئیں تو اردو میں کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے حق میں آسان بھی فرمائیے، قبول بھی فرمائیے. یہ کیا ہو گئی؟ اب آپ احرام میں آ گئے. کیا مطلب؟ احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی. ان پابندیوں کے اندر کیا ہے؟ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہیں دھو سکتے، نہا نہیں سکتے، خوشبودار تیل بالوں میں نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانک سکتے، پاؤں نہیں ڈھانک سکتے، اور ایسے ہی سلا ہوا لباس مرد کے لیے ہے نہیں پہن سکتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ایون کہ مکھی مچھر اپنی جوں تک نہیں مار سکتے، حتیٰ کہ اپنے بدن سے بال تک نہیں اکھاڑ سکتے، حجامت نہیں بنا سکتے، مونچھیں نہیں کتر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بدن کے کوئی ضروری غیر ضروری بال اتار نہیں سکتے. یہ سب پابندیاں آ چکی ہیں. حتیٰ کہ احرام کی حالت میں حرم میں جا کر گھاس تک کاٹنا ممنوع ہے. ہاں دیکھیں احرام ہے، احرام خشکی کا شکار نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں. اب جناب طریقہ کار کیا ہوگا وہ طریقہ عرض کرتا ہوں. پہلا فرض کیا ہے جی؟ جاگو بھائی جی، ماشاءاللہ سو کے پہنچ گئے وہاں. ہاں جاگیں بھائی، ماشاءاللہ جاگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایئرپورٹ پہنچیں گے. اگر سو گئے تو بھائی مسئلہ بن جائے گا، سمجھے نا جی؟ ہاں اللہ لے جائیں. اور یہ دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو لے جائیں، اسی سال لے جائیں. اور اگر یہ کہیں جی مشکل ہے، وہ بھائی تیرے میرے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ فعال لما یرید ہے، وہ تو ارادہ کرتا ہے اور کام ٹھک سے ہو جاتا ہے. کن فیکون، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا ہے جی طواف کرنا. میں یہ فرائض سمجھا رہا ہوں. احرام یہ مرد کا. چلیں خواتین کے احرام پہ بھی بات کرتے چلیں. یہ مرد کا احرام تھا. خاتون کا جو احرام ہے وہ اس کے اپنے سلے ہوئے کپڑے، جو نارمل لباس ہے، وہ کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، کسی بھی کلر کا ہو سکتا ہے، نیا بھی ہو سکتا ہے، پرانا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا لباس یعنی سلا ہوا کپڑے ہوں وہ پہن لیں جیسے آپ پہنے ہوئے. خاتون نے صرف نیت کرنی ہے اور یہ ساری پابندیاں اس پہ بھی لاگو ہو جائیں گی. اور جب تک نیت نہیں کریں گی تب تک احرام میں نہیں ہے. صرف نیت. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. اس کے بعد خاتون کے لیے باقی تو احرام میں ساری پابندیاں وہی ہیں، البتہ مرد سر ننگا رکھے گا اور عورت سر ڈھانک کے رکھے گی. مرد چہرہ ننگا رکھے گا، عورت چہرے کا پردہ تو کرے گی لیکن جو اس کا حجاب ہے وہ چہرے پہ ٹچ نہ ہو. ایسی ترتیب سے دیکھیں پردہ ایک الگ فریضہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ حج عمرہ کے دوران جا کے پردے والا جو فرض قرآن نے بیان کیا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. پردہ یہاں بھی فرض ہے، پردہ وہاں بھی فرض ہے. سمجھا کہ نہیں جی؟ پردے کی فرضیت کسی صورت بھی ختم نہیں ہوتی ہے. توجہ فرما. تو چنانچہ
مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سر نہیں ڈھانکے گا، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ سر ڈھانکے گی. اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ پاؤں یعنی ایسا بند جوتا استعمال نہیں کرے گا جس سے اوپر کی جو ہڈی ہے پاؤں کی وہ چھپ جائے، ایسا نہیں ہے. اور خاتون کے لیے جائز ہے وہ بند جوتا استعمال کرے، وہ موزہ استعمال کرے، اس کے لیے ڈھانکنا ممنوع نہیں ہے. اور خاتون کے لیے سلے کپڑے اس کا احرام ہوگا. پردے کے اعتبار سے اس کا چہرہ چھپانا ضروری ہے. اس میں البتہ یہ احتیاط رکھیں کہ حجاب ایسا ہو کہ وہ چہرے پہ بار بار ٹچ نہ ہو. ہاں اگر کبھی اکا دکا مرتبہ ٹچ ہو بھی گیا تو دم لازم نہیں آتا ہے. اگر بار بار ٹچ ہو رہا ہے بار بار اور کافی دیر آ کے رکا رہتا ہے تو پھر بھی کیا ہے، پھر صدقہ فطر کے برابر جتنا وہاں کا صدقہ فطر مثلا 22 23 یا 25 ریال جتنا بھی پھر وہ دیا جاتا ہے. اگر اس سے بھی کم تھوڑا بہت ٹچ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر کے بقدر نہیں ہے. ہاں 1 2 4 ریال ویسے ہی صدقہ احتیاطاً کر دیا جائے. اس کے بعد کیا ہے جی، طواف. طواف وہاں پہنچیں گے تو یہ بھی فرض ہوگا، وہ تو احکام اس کے آگے چل کے پڑتے ہیں. تو یہ 2 فرض ہو گئے. اب 2 واجبات ہیں. نمبر 1 طواف سے فارغ ہو کر صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، 7 چکر لگانا. صفا سے آغاز کریں گے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2. ایسے نہیں گولائی میں نہیں آئیں گے کہ 1 چکر، یوں تو 14 چکر ہو جائیں گے. صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک. یہ جو 7 ہوتے ہیں نا، یہ بھی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. سمجھ آ گئی نا جی؟ ہاں آسانی تو 4.5 کلومیٹر بن جاتا ہے 7 چکر بھی. 4.5 کلومیٹر سمجھ آ گئی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہاں کا جو اے سی ہے وہاں کی ٹھنڈک ہے وہ بھی لاجواب ہے، اس میں ویسے ہی بدن سن ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ مشقت ہے. اللہ اما حاجر علیہا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، انہوں نے جب یہاں یہ چکر لگائے ہوں گے، یہ سنگ مرمر نہیں ہوگا، یہ ٹھنڈے اے سی نہیں ہوں گے، یہاں ٹھنڈے پانی نہیں ہوں گے، اور اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک شدید گرمی کے عالم میں نوکیلے پتھروں کے اندر ایک خاتون کا آنا جانا اللہ کو وہ قربانی والی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مردوں کے لیے اس مقام پر بیچ میں جہاں ہری لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑنا لازم قرار دیا. مرد دوڑیں گے، عورتیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ وہاں دوڑنا یاد ایک عورت کی ہے اور اس کو زندہ مرد کریں گے. ہاں وہ عمل کس کا؟ ایک خاتون کا. مگر اس کو قیامت تک زندہ کون رکھے گا؟ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو عزت کیا دی ہے. جی یہ عزت دی ہے. ایک خاتون کے جہاں قدم لگے ہیں وہاں مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم لگانا اسی چال میں یہ واجب قرار دے دیا. لازم ہے وہاں پہ تم نے سعی کرنی ہے، دوڑنا ہے. لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی. کیوں؟ کہ ان کا پردہ ہے. دوڑنے سے پردہ متاثر ہوگا. ہر حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کے پردے کا لحاظ رکھا ہے. یہی حج کے احرام میں دیکھ لے، مرد کے لیے کیا ہے، کھلا ڈولا احرام ہے، مگر عورت کے لیے مکمل طور پہ کیا ہے، بدن اس کا مستور ہے. کیونکہ عورت کے لیے اصلاً پردہ ہے، اصلاً پردہ ہے اس کے لیے. مرد اکیلا بھی حج کو چلا جائے لیکن عورت کے ساتھ جب تک محرم نہیں تو حج کو بھی نہیں جا سکتی. تو میرے بھائیو پہلا واجب کیا ہے؟ سعی کرنا صفا مروہ کے درمیان. اور دوسرا واجب کیا ہے کہ جب سعی سے فارغ ہو جائیں تو اب حلق یا قصر، بال منڈانے ہیں یا بال کٹانے ہیں. مردوں کے لیے ہے بال منڈانا افضل ہے، کٹانا جائز ہے. زیادہ ثواب کس میں ہے؟ منڈانے میں. لیکن خواتین کے لیے منڈانا حرام ہے. کیا ہے؟ ہاں خواتین کے لیے سر کے بال منڈانا حرام ہے. اور وہ کٹانا بھی اتنا ہے، انگلی کے پورے کے بقدر، بالوں کے بالکل اینڈ پہ انگلی کے پورے کے بقدر. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بالوں کے سر کاٹ لیے جائیں گے اور بس اس کی طرف سے بھی واجب ادا ہو گیا. اب کیا ہے جی، عمرہ کرنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا، ہمیں کس طرح چلنا ہے؟ میرے بھائیو روانگی اس طرح کریں گے کہ اپنے گھر سے احرام کی چادریں پہن لیں گے. نیت نہیں کریں گے، خیال کرنا اپنے گھر سے پہن لیں. اور جس وقت چادریں پہن لی ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. چاہیں تو گھر پہ ادا کر لیں، چاہیں تو ایئرپورٹ پہ آ کے ادا کر لیں روانگی سے پہلے. البتہ احرام کی چادریں پہننے سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے. غسل کر لینا، نہا لینا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اور بدن پہ خوشبو لگا لینا، کپڑے پہ نہیں. کس پہ؟ بدن پہ. مرد کے لیے، صرف مرد کے لیے اپنے جسم پہ وہ کوئی عطر لگا لے اور پھر اس کے بعد چادریں لپیٹ لے. لیکن ابھی بھی اگر خوشبو چادروں پہ لگ گئی تو اس پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ یہ محض چادریں ہیں، ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے. خواتین کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ نہا کے جو ہے نا صاف ستھرا لباس پہن لیں، چونکہ شرعی احکامات ہیں، شرعی مسئلہ ہے. اگر خاتون مجبوری کے ایام میں ہیں تو اس کے لیے بھی مستحب عمل ہے کہ وہ بھی نہا کے اپنے بدن کو صاف کر لے اور صاف بدن کے ساتھ صاف لباس پہن کے چلی جائے. آگے اس کے احکامات الگ ہوں گے، وہ تب جا کے طواف کریں گی کہ جب وہ مجبوری کے ایام سے نکل جائیں گی. تو چنانچہ گھر سے جب چلے ہیں، چادریں پہن کے چلے ہیں، ایئرپورٹ پہ آئے ہیں، یہاں آ کر جس وقت آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کلیئر ہو گئے اور بورڈنگ وغیرہ ہو گئی، اب آ کے آپ لاؤنج میں بیٹھے ہیں تو وہاں مسجدیں بنی ہوتی ہیں. مسجد کے اندر آپ 2 رکعت نماز نفل یہ تحیۃ الاحرام پڑھ لیں. یہ واجب نہیں ہے، خیال کرنا یہ واجب نہیں ہے، اس کا پڑھنا مسنون یا مستحب کی حد میں آتا ہے. تو 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، لیکن ابھی بھی نیت نہ کریں، ابھی بھی احرام کی نیت نہ کریں. کیوں؟ نہیں پتا ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہماری فلائٹ کینسل ہو جائے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ جانا ہی کینسل ہو جائے خدا نہ خواستہ. تو اب جب احرام سے نکلنا ہوگا تو اب دم لازم ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے نیت نہ کی جائے. جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز اڑان بھر جائے، اب یقین ہے کہ انشاءاللہ جانے والے ہیں. تو اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پھر تو کسی وقت بھی آپ میقات سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر کسی اور ملک کے ذریعے جانا، جیسے یہاں سے دبئی جانا، وہاں سے نئی فلائٹ ہے، یہاں سے مسقط جانا، پھر نئی فلائٹ ہے، تو یہ مسقط یا دبئی جانے تک آپ اس پہلی فلائٹ کے اندر بھی نیت نہ کریں. پتہ نہیں اگلی فلائٹ کا کیا معاملہ ہو جائے. جب اگلی فلائٹ آپ لیں گے تو پھر اس کے بعد، اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ کہیں سے کنیکٹڈ ہے، آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے، تو پھر آپ احرام کی چادریں بھی پاکستان سے نہ پہنیں، عام لباس میں جائیں. بیچ میں جس ایئرپورٹ پہ آپ کا اسٹے ہوگا وہ 2-3 گھنٹے کا اسٹے بالکل ہوتا ہے جہاز کی تبدیلی کا، تو وہاں پہ چادریں پہن لی جائیں اور اس کے بعد تیار ہو جائیں. لیکن عموماً ہمارے ہاں جو سرکاری کوٹا ہوتا ہے حج کا، تو عمومی طور پر یہ ڈائریکٹ فلائٹیں ہوتی ہیں.
यहां से चले नियत हमने, हाँ ये जो 2 रकात हमने नमाज नफिल अदा की है, अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मनकूल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 2 रकात की पहली रकत के अंदर सूरतुल काफिरून पढ़ा करते थे, दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। देखिए ना, ये है तो इबादत, नमाज है, लेकिन इस नमाज का भी तरीका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मनकूल है, इस तरतीब से नमाज पढ़ी जाए। यहां अगर आप एयरपोर्ट पे 2 रकात नमाज नफिल अदा कर रहे हैं तो ख्याल करें, यहां नंगे सर नमाज नहीं पढ़ेंगे। वहां इसलिए नंगे सर पड़ेंगे कि अब एहराम की पाबंदियों में आ गया, लेकिन अभी चूंकि एहराम की पाबंदी नहीं है तो आप सर पे टोपी रख सकते हैं, सर पे रुमाल रख सकते हैं और नमाज पढ़ें। अलबत्ता जब आप नियत करने लगेंगे तो फिर सर नंगा करना लाजिम है, और जब नियत कर चुके तो उसके बाद मुस्तकिल तौर पर एहराम खुलने तक सर क्या रहेगा, नंगा रहेगा। और ये मर्दों के लिए। बीच में एक मसला अर्ज करता चलो, हमारे यहाँ एक सोच होती है कि खवातीन का कोई खास एक रुमाल होता है और वो जनाब अली सर पे उनका बांधना जरूरी होता है। याद रखें, ये लाजानी किस्म की बात है। कोई अलग से एहराम का खवातीन के लिए रुमाल मुकर्रर नहीं है। उनके अपने सर का दुपट्टा, उस लिबास के साथ का दुपट्टा, यही उसका लिबास है, यही उसका एहराम है। अलग से कोई ऐसा रुमाल नहीं है कि वो लेकर, हाँ अगर कोई खातून ये सोचती है कि आम जो दुपट्टा है उससे मेरे सर के खुलने का खतरा है और मैं स्कार्फ ले लूंगी, उसको अच्छे से बालों को बांध दूंगी, तो ये एहतियात के जुमरे में, अपनी एहतियात के जुमरे में तो ठीक है, लेकिन ये एहराम का हिस्सा, अलग से कोई टुकड़ा लेकर सर बांधना एहराम का हिस्सा नहीं है। यहां से अच्छा, जब आप नियत करेंगे तो नियत करते वक्त नियत के अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये अल्फाज कहते हुए साथ कहना है तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एहराम की नियत के साथ तलबिया पढ़ना यह शर्त है। नियत तभी मुकम्मल होगी कि नियत के अल्फाज के साथ ये तलबिया के अल्फाज भी पढ़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसलिए इसको सीखना है। तमाम बड़े बूढ़े बुजुर्ग खवातीन मर्द सब इसको सीखें और अच्छे से जुबान पर। वहां का जो तराना है वो तराना ही यही है, समझ आ गई है? तवाफ से पहले तक, तवाफ शुरू करते ही तलबिया खत्म। अब आप जिक्र अज़कार में लग जाएं, दुआएं करें, वो अलग एक मसला। ये तलबिया चलता रहेगा। जब आपने एहराम पहन लिया तो फिर मर्द इतनी आवाज से गुनगुनाते रहें कि अपने कानों को सुनाई दे, कदरे ऊंची आवाज। खवातीन बिल्कुल आहिस्ता, उनकी आवाज भी पर्दा है। इसलिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। अल्लाह, वहां के मनाजिर याद आने लग जाते हैं। जब तलबिया कानों में पड़ती है वहां के मनाजिर याद आते हैं। तो कसरत से पढ़ना है भाई, कसरत से। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अपनी हाजिरी लगवाने आया अल्लाह, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूं, तूने बुला लिया मैं हाजिर हो गया। या अल्लाह मैं ये अकीदा बना के पाकिस्तान से आया हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। अगर ये अकीदा नहीं बनाया और शिर्क करते करते एहराम पहना और चला गया तो मेरे भाइयों, पैसे के ज़िया के अलावा कोई और फायदा इसको नहीं। ये भी नुकसान हुआ, फायदा ये भी नहीं हुआ, तो इसको हज उम्रे का कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लिहाजा अपना अकीदा शिर्क से पाक करें। नियत करते ही भाइयों एहराम शुरू हो गया और एहराम के साथ तलबिया पढ़ ली, ये भी शुरू हो गया। फिर इसके बाद जुबान को अल्लाह की याद से तर रखना है और एहराम की पाबंदियों का खास ख्याल रखना है। बेख्याली में बसा औकात क्या हो जाता है, टिश्यू पेपर लिया और उसे मुंह साफ कर लिया, टिश्यू पेपर लिया उसे हाथ साफ कर लिया, वॉशरूम जाना हुआ तो अब जनाब खुशबू वाला साबुन होता है उससे हाथ धो लिए। इन चीजों की बहुत एहतियात रखनी है। आप होटल में जाएंगे, अब खवातीन क्या करती हैं, एहराम की पाबंदी में है, खाने के बर्तन अरे मैं जल्दी से धो के रख देती हूँ, फिर जाना है तवाफ करने के लिए, उम्रा करने के लिए। अब वो क्या करती हैं कि जनाब वो कोई चीजें होती हैं, ऐसा लिक्विड होता है जो खुशबूदार हो, साबुन होता है खुशबूदार होता है बर्तन का, उसकी वजह से उनके लिए मसला हो जाता है। अगर वो खुशबू ज्यादा हुई तो फिर दम लाजिम आ जाता है। तो लिहाजा इन पाबंदियों का बहुत, हाँ एक और मसला याद रखें, मर्दों के लिए एहराम की हालत में चेहरा ढांकना जायज नहीं है। वजू बनाते हैं, एक ये बड़ी गफलत होती है, याद नहीं रहता और इसको याद रखना है। वजू बनाया, रुमाल लिया, तौलिया लिया और जनाब उसे मदे से मुंह रगड़ रगड़ के साफ कर रहे होते हैं। अब उसमें मुंह ढांक भी देते हैं, उसको बार बार पूछ भी रहे हैं। इस तरह करना एहराम की हालत में जायज नहीं है। ऐसे ही बस झाड़ें और खुश्क हो जाए और उसको तौलिया और रुमाल से साफ न करें। ये आज़ा का खास ख्याल रखें, खासकर चेहरे का यहां पर ख्याल रखना है जी। इसके बाद मैंने ये मसला अर्ज कर दिया कि अगर एक खातून है वो यहां से चली हैं और वो मजबूरी की हालत में, मजबूरी के दिनों में हैं, तो वो नियत तो करेगी लाजमन, क्योंकि नियत किए बिना अगर मीकात गुजर गई तो दम लाजिम आ जाएगा। ऐसी हालत में एहराम की नियत करना जायज है, अलबत्ता वहां जाके तवाफ करना जायज नहीं है। तवाफ चूंकि मस्जिद के इहाते में होता है तो वो पाक जगह है, नापाकी की हालत में वहां नहीं जा सकते। तवाफ से पहले पाक होना जरूरी है। अलबत्ता एक मसला और याद रखें, अगर तवाफ तो पाकी की हालत में कर लिया था लेकिन बाद में मजबूरी के अयाम आ गए और साई करना थी सफा मरवा के दरमियान, साई करना जायज है, क्योंकि वहां पाक होना या बावुज़ू होना वो शर्त नहीं है, लेकिन एहराम उसमें तवाफ के अंदर पाक होना शर्त है और वहां बावुज़ू होना भी शर्त है। तवाफ बगैर वुजू के भी जायज नहीं, बगैर गुस्ल के भी जायज नहीं है, पाक होना शर्त है वहां पर। इसके बाद हरम शरीफ में, अच्छा यहां से आप अल्लाह ताला ले जाएं खैरियत से, पहुंचेंगे अपने होटल, तो होटल पहुंचते ही आप अच्छे खासे थके हुए होंगे, मतलब थक जाता है, बड़े मराहल होते हैं। ये जो मरहला यहाँ कराची एयरपोर्ट पे आप एक तय करेंगे लाइनों में लग लग के, इसमें भी बस हो जाती है। फिर इससे बड़ा मरहला जद्दा एयरपोर्ट पे होता है लाइनों में लगने का, समझ आ गया ना जी। घंटों घंटों लाइनों लगना है तो क्या होता है, थकन हो जाती है। फिर क्या है कि बस में बैठते ही ऊँग रहे होते हैं। हालांकि कोशिश करें मेरे भाइयों, ये जो सफर है हरम में दाखिल होने का, ये तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठें, चाहे हरम में मक्का में दाखिल हो या हरम में मदीना में दाखिल हो, मेरे रब के शहर में या मेरे नबी के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या है, पूरी दिल जमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी आजिज़ी के साथ और दिल की खुशी के साथ एक्टिव होकर बैठें और जिक्र अज़कार करते चलें। जब मक्का में दाखिल होने लगे हैं फिर तो क्या है, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हो गया, मेरे अल्लाह मैं हाजिर हो गया। और मदीना में दाखिल हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते जाएं, लेकिन दरूद व सलाम ऊंची आवाज से नहीं है, क्योंकि वो जिक्र के हुक्म में है। दिल में ऐसा ऐसा जिक्र करते रहें, आप अलैहि सलाम पर दरूद व सलाम भेजते रहें। आप जब हरम में दाखिल हो गए, होटल पे पहुंच गए, तो एकदम से फौरन आप उमरा करने के लिए मताफ न चले जाएं मेरे भाइयों। उमरा भी
تھکا دیتا ہے, ٹھیک ٹھاک تھکا دیتا ہے, جسمانی زکات لیتا ہے اچھی خاصی, اور اس سے پہلے سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوٹل پہ چلے جائیں, آرام کریں, وہاں آرام کریں, سو جائیں. اچھا آپ کہتے ہیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم پہلے جا کے حرم میں نماز پڑھیں گے, تو کیا کریں جی بھائی آپ حرم میں جا کے نماز پڑھیں, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, آپ پھر آ کے آرام کر لیں, اور آرام کر کے پھر تیاری کر کے وضو بنا کے پھر جا کے آرام سے عمرہ کر لیں, کوئی پابندی کی بات نہیں ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلوں کے برابر میں مساجد ہوتی ہیں, اگر نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں نہیں پہنچ سکتے, یہاں نماز پڑھیں باجماعت, آرام کریں 2-3 گھنٹے, اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے پھر اللہ کے گھر میں حاضری دیں. حرم شریف میں, حرم بلکہ مطاف میں جب آپ داخل ہونے لگیں تو وہاں ہم نے کیا کرنا ہے, وہاں ہم نے 6 کام کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں جی؟ 6 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم مسجد الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے الٹا پاؤں جوتے سے نکالنا ہے. دیکھیں ایک ایک سنت کو مد نظر رکھنا ہے, ایک ایک سنت کو. الٹا پاؤں نکالیں, اس کے بعد اندر نہیں رکھنا, جوتے پہ رکھنا ہے اس کو, پاؤں نکال کے جوتے پہ رکھیں, پھر سیدھا پاؤں نکال کے اندر رکھیں, پھر الٹا پاؤں رکھیں, اور جوتے آپ کے پاس ایک تھیلا ہوگا اس تھیلے میں بند کر لیں. سمجھ گئے؟ ایسے جوتے جا کے نہیں رکھتے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دائیں بائیں ہو جاتے ہیں, پریشانی لاحق ہوتی ہے وہاں پر, آپ بنا اجازت کسی اور کا جوتا نہیں اٹھا سکتے, جائز ہی نہیں ہے کسی دوسرے کو تکلیف دینا وہاں. تو کیا کرنا ہے, سیدھا پاؤں اندر رکھیں گے, اور اس کے بعد آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے, ہاں پاؤں الٹا پاؤں نکالنا, یہ پہلا کام, سیدھا پاؤں اندر رکھنا دوسرا کام, تیسرا کام آپ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے. بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ, بسم اللہ والصلاۃ علی رسول. یہ یہاں کی مسجدوں کے لیے بھی طریقہ یہی ہے بھائی, اگر ہمیں یہاں یہ عادت ہو تو وہاں بھی آسانی سے عمل ہو سکتا ہے. یہیں سے عادت شروع کر دیں, بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ, یہ دعا پڑھیں, ساتھ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ دعا پڑھیں, اور پھر ساتھ 5واں اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ میں جب تک یہاں ہوں میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اور ساتھ میں عرض کیا کہ وہ جوتا جو ہے وہ تھیلی میں ڈال لیں, اور اب اس کے بعد تلبیہ پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں, اور نگاہیں جھکا کر, تلبیہ نہیں روکنی, تلبیہ ابھی تو آیا نا وہ مقام جہاں حاضری ہونی ہے, ابھی تو وہ مقام آیا, تلبیہ لبیک اللہم لبیک, یہ پڑھتے اور آگے چڑھتے جائیں, اور نگاہیں جھکا کر کوشش کریں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں, ایک دم سے یعنی بھٹکتی نگاہیں بیت اللہ پہ نہ پڑیں, ایسے طریقے سے اہتمام سے نگاہ اٹھے اور اہتمام سے بیت اللہ پہ نگاہ پڑے. اور آپ جب اندر داخل ہوں وہاں کیا نشانی ہے سب سے بڑی, آپ زینہ اتریں گے نیچے, یہ مسجد الحرام اونچی ہے, مطاف نیچے ہے, بیت اللہ نیچے ہے مطاف میں, تو آپ سیڑھیاں اتریں گے, چند سیڑھیاں ہوں گی, اور جب اتریں گے تو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب صفیں گولائی میں شروع ہو گئی ہیں. کس میں؟ سیدھی صفیں ختم, اب گولائی میں صفیں شروع ہو گئی ہیں. جب صفوں کی گولائی پہ نظر پڑے, راستے میں نہیں کھڑے ہونا, ورنہ شرطیں آپ کو وہاں چاہے دعا مانگ رہے ہیں شرطیں پکڑ کے ہٹا دیں گے, یکسوئی آپ کی متاثر ہو جائے گی, اور جو ایک دل جمی سے آئے تھے وہ تصور آپ کا ٹوٹ جائے گا. راستے میں کھڑے نہ ہوں, دائیں بائیں ہو جائیں راستے سے, اور اس کے بعد پوری توجہ مرکوز کر کے کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگنا, میں کہاں پہنچا ہوا ہوں, یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. علماء نے لکھا کہ پہلی نگاہ جب بیت اللہ پہ پڑے گی, جو دعا مانگی جائے گی اللہ وہ دعا قبول فرمائے گی. تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک دعا بتائی, دعا ایسی کہ آل ان ون. کون کون سی دعائیں مانگیں جی؟ ہر دعا ضروری ہے, تو ایسی دعا مانگو جو تمام دعاؤں کا کیا ہو, مجموعہ ہو. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ دعا یہ مانگی جائے, یا اللہ ساری زندگی میں جو خیر کی دعائیں مانگوں میری ہر دعا قبول فرمانا. کب؟ ساری زندگی, یا اللہ ساری زندگی میں جو خیر کی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول فرمانا. اس کے بعد بیت اللہ پہ جو نگاہ پڑے گی تو پھر مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اوہ کیا کیفیات ہوتی ہیں, اللہ اکبر. کس کس کو موقع ملا ہے جذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سب کو نصیب فرما. اوہ کیا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا جی, خدا کی قسم بندھن ٹوٹ جاتے ہیں, بندے کی بس ہو جاتی ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک بڑا مجرم ایک بڑی عدالت میں پیش ہو گیا, ایک بڑا مجرم ایک بڑی عدالت میں پیش ہو گیا ہے. اور پھر وہاں پر خوب دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں. آپ جتنی دیر وہاں رک کے دعائیں مانگ سکتے ہیں, یہ لمحات بڑی قیمتی ہیں. بہت جلدی نہیں کرنی کہ طواف کروں اور عمرہ کروں اور جاؤں, کیونکہ یہ مقام جس پہ آپ کھڑے ہیں نا, یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملنے والا. پھر سمجھ آ گئی ہے. بھرپور دعائیں مانگیں, اور دعائیں مانگنے کے بعد اب کیا ہے جی, یہاں پر جب ہم مطاف میں داخل ہو گئے تو مطاف میں داخل ہونے کے ساتھ پھر علماء نے 7 کام لکھے ہیں, آسانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں 7 کام ترتیب سے. ایک تو نظریں اٹھا کر اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے, ایسے نہیں نظریں جھکا کے کھڑا ہوں ادب کی وجہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں, نہیں, دعا بھی مانگیں اللہ کے گھر کو دیکھیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے جتنی رحمتوں کا یہ ایک خزانہ آ رہا ہے, یہ ایک پرنالہ ہے, یہ ایک اللہ کی رحمت کی برسات ہے جو عرش الہی سے آ رہی ہے, ساری دنیا کی طرف بعد میں جاتی ہے, ایک دم سمٹ کے ساری رحمتیں اللہ کے گھر پہ اتر رہی ہے, اور یہاں سے باقی دنیا میں جا رہی ہیں. آپ کی نگاہیں اس نقطے پہ لگی ہوئی ہیں جو اللہ کی رحمت کا اس وقت مدار ہے, ساری رحمتیں سمٹ کے وہاں آ چکی ہیں. اللہ کی رحمتوں کو دیکھتے بھی جائیں, اور کیا ہے, ہاتھ اٹھا لیں, بھرپور دعائیں کریں. اور یہاں علماء نے لکھا کہ جب ہاتھ اٹھائیں یا جو ہی آپ کی نگاہ پڑے دعا کہیں, اور ساتھ ایک لفظ کہیں اللہ کے نام کی کبریائی 3 مرتبہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ جب آپ کہیں گے نا اللہ اکبر, اور پورے تصور سے پھر انسان کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ, یا اللہ میں بڑا نہیں, میرا عہدہ بڑا نہیں, میرا کاروبار بڑا نہیں, میری حیثیت بڑی نہیں, یا اللہ میں کچھ نہیں, اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بھی حکم ہے, اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ بھی حدیث میں آیا. اور ایسے ہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, یہ بھی پڑھنے کا حکم ہے. پھر کیا ہے جی, درود شریف پڑھیں اور بس دعاؤں میں لگ جائیں, اور بھرپور طریقے سے دعائیں مانگیں. اور جو 7واں کام کرنا ہے, دعا مانگ کر آپ نے سب سے پہلے دائیں بائیں پورے ماحول کا بغور جائزہ لینا ہے. سمجھ گئے, بغور جائزہ لینا ہے. بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی جو حج عمرہ کے مسائل پر لکھی، باقاعدہ جو حدیث سے جمع کی، حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ، سب سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی، بہت کتابیں ہیں. انہوں نے طواف شروع کیا اور طواف کرنا تھا دائیں جانب، یہ بائیں جانب چل نکلے، بائیں جانب چل نکلے. آگے ایک بندے نے روکا، بھائی حج کے لیے آ رہے تھے تو مولا علی قاری کی کتاب ہی پڑھ لیتے. رکو بھائی کس طرح، مولا علی قاری کی کتاب ہی. انہوں نے کہا بھائی بدنصیبی سے میں ہی مولا علی قاری ہوں، سمجھ آ گیا، اور میں نے ہی وہ کتاب لکھی تھی. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے بھائی، کہتے ہیں شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدان میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. سمجھ آ گئی ہے. تو ہم نے یہ نہیں اس تصور سے بھائی مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ ایسی جگہ ہے اچھے خاصے معلوم والے بھی وہاں نامعلوم ہو جاتے ہیں. ہاں یہ وہ جگہ ہے، وہاں جا کے آسمان زمین ایک ہو جاتا ہے. اس لیے رک کر پورے تصور سے جائزہ لیں. مثال کے طور پر کہ جی حجر اسود کس طرف ہے، اس کے سامنے وہ جو ہری لائٹ لگی ہے وہ پٹی کہاں ہے جہاں سے میں نے طواف شروع کرنا ہے. پھر کیا ہے جی ملتزم کہاں، رکن یمانی کہاں، وہ میزاب رحمت وہ پرنالہ رحمت کا وہ کہاں ہے. اچھا یہ مکمل طور پر آپ نے کیا کرنا، مقام ابراہیم وغیرہ ہر چیز کا جائزہ لے لیں اور پھر اس کے بعد اب طواف شروع کرنے لگے ہیں. جی یہ میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں یہ عمرے کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حج سے پہلے یہ سارے کام آپ کے ساتھ پیش آئیں گے. جب تک حج کا سیزن شروع ہوگا تو آپ ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے. ٹرینڈ ہونے کے لیے پہلے ان امور سے گزرنا لازم ہے. سب سے پہلے یہ طواف شروع کرتے ہوئے 7 کام کرنے. ایک تو سبز لائٹ جو حجر اسود، یہ مثلا حجر اسود ہے، پیچھے آپ دیکھیں گے وہ پیچھے تو بڑی بڑی لائٹیں لگی ہیں، ہری لائٹیں ہیں، دن میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں بالکل سامنے. اس کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، بالکل اس لائٹ اور حجر اسود کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، آپ کا رخ حجر اسود کی جانب. اچھا اب جو تلبیہ پڑھ رہے تھے وہ ختم کر دیں، لبیک اللہم لبیک ختم، اب بس یہاں رک گئے. اس کے بعد حجر اسود کی طرف رخ کریں اور طواف کی نیت کریں. طواف کی نیت یہ ہے یا اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں. دل میں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو نیت دل کی ہوتی ہے. نماز میں ہو کہیں بھی ہو تو نیت کیا ہے، افضل نیت دل کی نیت. تو چنانچہ یہ نیت کریں اور اس کے بعد استباء کر لیں. استباء سمجھیے لفظ مشہور ہے، یعنی سیدھا کندھا ننگا کر لیں. یہ اہتمام سے اس لیے کرتا ہوں کہ وہاں کھڑے ہو کر پہلے پورے اپنے حواس کو موجود کریں. وہاں پہ ادھر ادھر جو گئے ہوئے تھے واپس لیں، سارے حواس وہاں آپ کے پاس ہونے چاہیے اور پھر تمام حواس کو یکسو رکھ کر کام کرنا ہے. استباء کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے جو آپ نے چادر یوں ڈالی ہوئی تھی اب سیدھے کندھے کے نیچے بغل سے آپ اس کا ایک سائڈ نکال کے الٹے کندھے کے اوپر ڈال دیں، سیدھا کندھا ننگا ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہے مردوں کے لیے، خواتین کوئی بھی یہاں تبدیلی نہیں کریں گی. سمجھ آ گئی، انہوں نے صرف مردوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا. تو آپ سیدھا کندھا ننگا کر لیں اور یہ کندھا ننگا رہے گا طواف 7 چکر کے ختم ہونے تک. سمجھ آ گیا جی. اسے کہتا ہے استباء. اب جب آپ نے استباء کر لیا اب اس کے بعد یعنی چادر آپ کی آ گئی الٹے کندھے پر، پھر اس کے بعد حجر اسود کا آپ نے استقبال کرنا ہے، یعنی آپ کا جو رخ ہے، آپ کا سینہ اور آپ کا چہرہ وہ کس کے سامنے آ جائے، حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائے، بالکل سامنے آ جائے. اور جیسے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، یوں آپ نے ہاتھ اٹھانے، ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب بیت اللہ کے رخ پہ یوں، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور کیا کہنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جو کتابیں ملیں گی اس میں لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. سمجھ آ گیا نا جی. یہ کہتے ہوئے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. موقع ملے تو آگے بڑھ کے بوسہ لے لیں، لیکن بہت کم موقع ہوتا ہے، بہت کم. حج کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ آگے جائیں نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اللہ موقع دیں کبھی مطاف خالی ہوتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ آگے بڑھ کے آپ چوم لیں. لیکن اگر وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے اور آپ ہیں احرام کی حالت میں تو خوشبو لگ گئی تو آپ پکڑے گئے، دم آ گیا. اب کیا ہے، یا تو لاٹھی ہے اگر ہاتھ میں چھڑی ہے اس کو ٹچ کر کے حجر اسود پہ اس کو چوم لیں، وہ بھی نہیں کرتے، دونوں ہاتھوں کو اس کی جانب رخ کر کے چوم لیں. سمجھ یعنی ہاتھ کا استعلام کریں، دونوں نہیں ایک سے کر لیں، استعلام کریں چوم لیں اور چوم کے آپ وہیں اسی مقام پر جہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ کا سینہ بیت اللہ کی جانب تھا تو آپ سیدھی جانب گھوم جائیں، وہیں کھڑے کھڑے سیدھی جانب گھوم جائیں. یوں نہیں یا وہاں سے یوں آگے چلے گئے اور گھوم گئے، ایسا نہیں کرنا. وہ 0 پوائنٹ ہے جہاں آپ کھڑے ہیں اس لائن پہ سیدھی جانب گھوم جائیں گے اور گھوم کے اب جو ہے نا اللہ کا ذکر شروع کر دیں. جیسے تیسرا کلمہ پڑھیں اور استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں. کوئی یہاں پہ دعا ذکر لازم نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ عربی کتابیں لے کر وہی رٹے رٹائے الفاظ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی میں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے کی، تیسرے کی، وہ بھائی بندے کو چکر چڑھ جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. دعائیں مانگنی ہے تو دعاؤں کا مطلب ہے کہ دل دماغ حاضر میں اپنے رب سے کیا عرض کر رہا ہوں، اپنے رب کی تعریفیں کریں، ذکر کریں اللہ کا اور ان کتابوں سے ہٹ جائیں. پھر کیا چلتے رہیں. لیکن اس چلتے ہوئے میرے بھائیوں دوران طواف جو ہمیں کام کرنے ہیں، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. مرد بھی چل رہے ہیں اس لشکر میں، خواتین بھی چل رہی ہیں، ایک ہی جگہ ہے، الگ ہو نہیں سکتے وہاں پر. تو یہ ہے مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، خواتین اپنے جسم اور نظروں کی حفاظت کریں اور حفاظت کر کے چلیں. دوسرا اہتمام کیا کرنا ہے، ذکر تلاوت وغیرہ اس کا اہتمام کرنا ہے. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا ہے. رمل کا مطلب ہے کہ سینہ تان کے اور قدم چھوٹے چھوٹے اور ایسے جیسے تھوڑی اکڑ آ جاتی ہے بدن کے اندر، اور چلتے اس ترتیب سے جانا ہے کہ جیسے قدر تیزی ہو، قدر تیزی ہو. سمجھ آ گئی ہے. اکڑ اکڑ کے چلنا ہے. کتنے چکر جی؟ اکڑنا اللہ کو پسند ہے جی، لیکن قربان جاؤں وہ رب ہے، وہ شریعت بنانے والا ہے. جہاں کہے گا جھکو وہاں جھکنا عبادت ہوگی، جہاں کہے گا اکڑ دکھاؤ وہاں اکڑنا عبادت ہوگی. سمجھ آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا، سینہ تان کے چلے. اب مردوں کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ سینہ تان کے چلیں گے، چھوٹے قدموں سے، رفتار قدر تیز اور کیا ہوگی، سینہ تان کے اکڑ اکڑ کے چلیں گے. اور خواتین اپنی نارمل چال چلیں گی، ان کے لیے پابندی ہے، وہ تیزی سے یا اس طریقے سے مردوں کا انداز نہیں اپنائیں گی. اچھا جی، چلتے جانا ہے. اور جب یہاں سے ہم نے حجر اسود کے سامنے چکر شروع کیا تھا، لوٹ کے ہم نے آنا ہے گھوم کر اسی مقام پہ ہمارا چکر پورا ہوگا. لیکن اس سے پیچھے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، بالکل اس کے سیدھ میں جو 20-25 فٹ پیچھے ایک کونا ہے،
یعنی اسی سیدھ میں دیوار کا جو وہ والا کونا ہے وہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی کی نشانی یہ کہ پتھر ہوگا, اوپر سے پردہ اس کے ہٹا ہوا ہوگا, اور ہر گزرنے والا اس کو چھو رہا ہوگا. اس کو چومنا نہیں ہے. خیال کریں بھائی, ہم کچھ حد سے گزر جاتے ہیں, جہاں مرضی غلاف کعبہ سے بھی چمٹ جاتے ہیں, یہ بھی شریعت کا حکم نہیں ہے. غلاف کعبہ کو چومنا یہ بھی شریعت کا حکم. دیکھیں جو احکامات ہیں شریعت کے وہی کام کرنا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگاتے ہوئے گزر جانا ہے, ہاتھ کو بھی نہیں چومنا اور رکن یمانی والے کونے کو بھی نہیں چومنا ہے. وہاں سے جو ہی ہم کراس کریں گے, اس کونے سے جو کراس کریں گے ہاتھ لگا کر, تو وہاں سے لے کر حجر اسود کے کونے تک جو دعا ہوگی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. پھر جناب آپ آ گئے اسی پٹی پر, اب آپ نے سینہ نہیں مڑنے دینا بیت اللہ کی طرف. خیال کرنا جی, سینہ نہیں, آپ وہیں کھڑے ہیں, آپ کا رخ آگے ہے, بیت اللہ آپ کے الٹی جانب ہے. یہاں سے صرف آپ نے چہرہ موڑنا ہے, صرف چہرہ, سینہ نہیں مڑے گا. سینہ مڑنا مکروہ ہے. بیت اللہ کی جانب اب بالکل ایسے سیدھ میں نہیں کھڑے ہو جائیں گے, چلتے ہوئے رکے ہیں اور اس پٹی پہ آ کر آپ نے اس جانب کیا اور استعلام کیا, اور وہی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہتے ہوئے ہاتھ کو چوما, دوسرا چکر شروع ہو گیا. ان چکروں کے درمیان کیسے حساب رکھنا ہے, آپ کو ایک چھوٹی سی تصویر ملے گی جس میں 7 دانے ہوں گے, اس کی بھی احتیاط عرض کرتا چلوں. آپ کو مسئلہ معلوم ہے نا کہ احرام کی حالت میں اپنے بدن کا بال توڑنا جائز نہیں ہے. ایسے اسباب اختیار نہ کریں جن سے بال ٹوٹیں. عموماً مردوں کے ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں, انگلی میں ہم وہ چھلا چڑھا لیتے ہیں اور اب کیا چل رہے ہیں, اور بسا اوقات وہ چھلا کھینچنے سے ہاتھ کے بال ٹوٹتے ہیں. علماء نے بہت احتیاط لکھی ہے اس میں, اس چھلے کو انگلی میں مت چڑھائیں, سمجھ آگے, اس کو ہاتھ میں رکھیں تاکہ یہ احتیاط لازم رہے, ہاتھ کے بھی بال نہ ٹوٹیں چونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. اچھا جی, وہاں سے اب آگے چلے, اور اس میں جو احتیاطیں کرنی ہے, تمام طواف کے چکروں میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا نہیں ہے. اب طواف کر رہے ہیں نا, اور طواف کرتے کرتے اب کعبۃ اللہ کو دیکھتے جا رہے ہیں, یہاں سمجھ رہے ہیں ثواب ہوگا گناہ ہوگا. جی شریعت کے احکامات ہیں, جائز نہیں ہے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا. یہاں بس بیت اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے اللہ کی جانب توجہ رہے. بیت اللہ سے توجہ ہٹ گئی, آپ اللہ کی جانب ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام رہے. کعبہ کی طرف منہ نہیں کرنا, کعبہ کی طرف سینہ نہیں کرنا چلتے ہوئے, کعبہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا, اور کعبہ کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلانا. ادب ہے نا, پیٹھ بھی نہیں کریں, پاؤں بھی نہیں پھیلائیں. اب جناب آپ کا طواف ہو گیا مکمل. بیچ میں روک کے ایک مسئلہ یہاں سمجھتے جائیں, چونکہ یہاں وضو ہونا شرط ہے. طواف کے لیے وضو کا ہونا مسائل بہت سارے ہیں, وقت کم ہے. کب کی فلائٹ ہے جی؟ 17, یعنی ایک اتوار اور آئے گا بیچ میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جتنے مسائل ہو گئے, بقیہ مسائل انشاءاللہ اگلے اتوار کو بھی کر لیں گے. جی اب آپ توجہ فرمائیں. تو کیا کرنا, وضو لازم ہے. اگر کسی بھی طواف کرنے والے مرد یا خاتون کا وضو ٹوٹ گیا درمیان میں, تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے کتنے چکر ہو چکے تھے. کل کتنے چکر ہوتے ہیں جی؟ 7. اگر زیادہ ہو چکے تھے, مثلا 4 چکر ہو چکے تھے اور کتنا باقی تھے, 3 باقی تھے, تو اب زیادہ ہو چکے ہیں, یا 5 ہو چکے, 6 ہو چکے, 4 5 6 یہ زیادہ ہیں, یہ ہو چکے, اب وضو ٹوٹا ہے تو اب چلے جائیں وہیں چھوڑ دیں اور وضو بنا کے آئیں, اور جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کر دیں آگے. سمجھ گئی. لیکن ایک ایسے شخص کا وضو ٹوٹا ہے کہ جن کے کم چکر بھی ہوئے تھے, یعنی 1 2 یا 3 چکر ہوئے تھے اور وضو ٹوٹ گیا, یہ وضو بنا کے آئیں گے تو پھر الف سے شروع کریں گے. مسئلہ یاد رہے گا جی, پھر مکمل ان کو یہ کرنا پڑے گا. ایک ایسا شخص ہے کہ اس کو پیشاب کی قطروں کی بیماری ہے, پیشاب کی قطروں کی, یا کوئی ایسا اور عارضہ لاحق ہوتا ہے جس کی وجہ سے ری خارج ہوتی ہے, بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ معذور کے حکم میں ہے. اس کو چاہیے کہ ہر بار 7 چکروں سے پہلے وہ تازہ وضو بنا لے, اور اگر مجبوری ہے کہ وضو 7 چکروں تک سلامت رہ ہی نہیں سکتا, اب یہ کرتا رہے, بیچ میں وضو ٹوٹ بھی گیا تو یہ معذور کے حکم میں آئے گا, اس کا طواف مکمل صحیح ہو جائے گا. پھر کیا ہے, اگلے 7 چکروں کے لیے اگر یہ نفلی طواف کر رہا ہے تو پھر نیا وضو کرنا پڑے گا. بات سمجھ آ گئی ہے جی. طواف کے 7 چکر مکمل ہوتے ہی آپ نے اب کیا کرنا ہے, وہ کندھا اپنا ڈھانک لینا ہے. وہ جو استباء کیا تھا وہ کندھا ڈھانک لینا ہے اور ملتزم کے سامنے آ جانا ہے. ملتزم, اچھا اس میں ایک مسئلہ اور, ہم نے شروع کیا تھا تو بھی استعلام سے, وہ جو ہاتھ چوما تھا, اور جو ہی آپ اینڈ کریں گے 7ویں چکر کا وہاں آ کے تو بھی کیا کریں گے, استعلام. یہ ہو گئے آپ کے 8. کتنے استعلام ہو گئے, چکر 7 ہو گئے, استعلام 8 ہو گئے. 8واں آخر میں آ کر کیا ہے. کل ہوتے ہیں 9 استعلام. کتنے جی؟ یہ جو 9واں استعلام ہے, جب آپ جائیں گے نا صفا مروہ پہ, صفا پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے وہاں پہ آپ نے استعلام کر کے پھر وہاں سعی شروع کرنی ہے. استعلام کل کتنے ہو گئے جی؟ 9. یہ 9 استعلام ہے. اچھا وہاں استباء مکمل ہو گیا, آپ نے کندھا ڈھانک لیا. اب آ جائیں اس کے سامنے, ملتزم کے سامنے. یہ ملتزم کیا ہے یہ بھی سمجھیے. یہ کونا ہے بیت اللہ کا, مثلا یہ کونا ہے بیت اللہ کا, اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے, اور حجر اسود والے کونے سے برابر میں بیت اللہ کا دروازہ ہے. دروازے اور اس کونے کے درمیان ایک پلر نما جگہ ہے, خالی دیوار کی پلر نما. یہ ملتزم ہے. کیا ہے ملتزم؟ ہاں شاید اس سے بھی کم ہوگی, میرے کو تو کم لگی تھی, رش زیادہ ہوتا ہے بہرحال کم دکھتی ہے وہ. تو بہرحال وہ جو دیوار کا ٹکڑا ہے دروازے اور حجر اسود کے درمیان, وہ ملتزم ہے. ہمارے بہت سارے احباب سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ ملتزم ہے. چوکھٹ ملتزم نہیں ہے. چوکھٹ پہ بھی کھڑے ہو کے دعائیں مانگے ہیں, اللہ کا گھر ہے, لیکن اصل جو جگہ ہے ملتزم, یعنی وہاں چمٹ جائے بیت اللہ کے ساتھ. چمٹنا ہے تو یہاں چمٹے, یہ چمٹنے کی جگہ ہے, باقی غلاف کعبہ چمٹنے کی جگہ نہیں ہے. جہاں اپنا سینہ اس کے ساتھ ٹچ کر لیں, سبحان اللہ, جو دل میں انوارات داخل ہوں گے ان کے کیا کہنے, عجیب انوارات ہیں. اتنا راحت ملتی ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ جی چاہتا ہے یہاں بس یہیں پہ زندگی تمام ہو جائے. تو چنانچہ اپنا سینہ ملتزم سے چمٹ لے, اور اس کے بعد بھرپور وہاں دعائیں کرنی ہیں جی. اچھا دعائیں کرنے کے بعد مثلا اگر موقع نہیں ملتا تو پیچھے ہٹ کے کہیں بھی پھر دعا کر سکتے ہیں. وہاں سے ہٹ کے اب آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے, یہ جو 7 چکر لگائے نا طواف کے, ان کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم یا کہیں دائیں بائیں پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ اسے کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل تحیت الطواف. تحیت جیسے تحیت الوضو, تحیت المسجد, ایسے تحیت الطواف. یہ طواف کے 2 رکعتیں ہے نفل, پڑھنا واجب ہے نفل, مگر پڑھنا کیا ہے بھائیو جی, واہ کیا ادائیں ہیں میرے رب کی, سبحان اللہ, کیسے احکامات دیے. نفل ہے مگر بچت نہیں ہے. تہجد پڑھنا واجب نہیں ہے,
لیکن یہ نفل پڑھنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. ہاں اگر مکروہ وقت ہو. مکروہ وقت کیا ہوتا ہے؟ جیسے عصر کی نماز کے بعد آپ طواف کر رہے ہیں تو اب عصر اور مغرب کے درمیان کو نوافل نہیں ہوتے, لہٰذا یہ نوافل مؤخر کریں گے, مغرب کے بعد پڑھ لیں گے. اور جیسے طلوع, غروب, زوال یہ اوقات ہیں تو ان میں بھی نہیں کر سکتے. فجر کی نماز کا وقت جیسے شروع ہو گیا اس سے لے کر اشراق تک نوافل نہیں پڑھ سکتے. ان میں طواف کر لیا تو بھی مؤخر کریں گے کہ جب یہ مکروہ اوقات ان کے ختم ہو جائیں. 2 رکعت نماز نفل سب سے افضل ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر یا اس کے کہیں سیدھ میں آ کر پڑھیں قریب میں. لیکن وہ چونکہ مطاف کے بیچ میں رکھا ہوا ہے, وہاں ایک ریلا چل رہا ہوتا ہے ہر وقت, طواف میں لوگوں کا ایک ریلا چل رہا ہوتا ہے, وہاں نماز پڑھیں گے خود کو بھی تکلیف پہنچے گی, لوگوں کو بھی مشقت میں ڈالیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ 10-20 صفحے پیچھے چلے جائیں اور پیچھے جہاں پر لوگوں کا رش نہیں ہے وہاں پڑھیں, بڑی جگہ ہوتی ہے. اچھا اگر اتنا رش ہے کہ پورے مطاف کے اندر ہی جگہ کوئی نہیں ہے, پیچھے مسجد الحرام میں چلے جائیں, صفا مروہ پہ جائیں گے وہاں جا کے پڑھ لیں, کسی جگہ بھی پڑھ لیں. ممکن ہو جہاں آسانی سے جگہ ملے وہاں یہ 2 رکعت نفل میرے بھائیو ہم نے ادا کرنی ہے. نفل ادا کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ نوافل کے بعد پھر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, درود شریف بھی پڑھتے رہیں, دعائیں بھی کریں. اور یہاں سے فارغ ہو کر سیدھے جناب علی آنکھیں بند کر کے پہنچنا ہے زمزم کے کولر پہ. کہاں جانا ہے بھائی؟ ہاں سبحان اللہ, واہ. یہاں تو لاتے ہیں نا ایک قطرہ زمزم اور باقی سب نل کا, یہ ہوتا ہے نا, یہاں تو ہمیں یہ نصیب ہوتا ہے, لیکن وہاں کیا کہنا. خیر بہرحال ایک قطرہ بھی انشاءاللہ نصیب ہو گیا نا تو وہ پورے نل کے کوئی بابرکت بنا دے گا. لیکن وہاں تو کیا کہنے, وہاں جائیں اور کھڑے ہو کر زمزم پینا مستحب ہے. کیونکہ وہاں کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ رش ہوتا ہے, دوسرا وہاں پھسلن ہو جاتی ہے پانی گر گر کے, تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو بیٹھنے کی نسبت کھڑے ہو کر پانی زیادہ پیا جاتا ہے. یہ برکتوں والا پانی ہے, جتنا زیادہ اس کو انڈیل لیں اتنا بہتر ہے. اور ساتھ ہی دعا پڑھنی ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ کرنا ہے جی. پھر اس کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے, سائی کرنی ہے صفا مروہ کی. ہمارا یہاں کا مکمل تازہ دم ہو گیا, پانی وانی پی لیا, کہیں کھجور ملے تو وہ بھی کھا لیں اور چلے جائیں. اب سائی کرنی ہے, اور سائی جو ہے نا وہ صحیح بدن کی زکات لیتی ہے, تھکن ہو جاتی ہے خوب. سائی کرنے کے لیے وہاں جب آپ پہنچیں گے تو 2 پہاڑیاں ہیں, صفا مروہ. صفا سے آغاز ہوتا ہے, مروہ پہ اختتام ہوتا ہے. یعنی یہاں سے پہلے چکر کا آغاز صفا سے ہوگا اور آخری چکر کا اختتام کس پہ ہوگا؟ مروہ پہ ہوگا. اور یوں گولائی میں نہیں چکر ایک پورا ہوگا. مثلا یہاں سے اگر ہے 5 نمبر چورنگی تک مثال کے طور پر, تو یہاں 5 نمبر چورنگی جا کے لوٹ کے یہاں آئیں گے, یہ چکر نہیں ہے, یہ 2 چکر ہو جائیں گے. یہاں سے جانا 1 چکر, آنا 2 چکر, جانا آنا جانا آنا, آخر میں وہاں پہ ہمارے کتنے چکر پورے ہو گئے؟ 7 چکر. اور اگر کوئی زیادہ تھک چکا ہے, چل نہیں سکتا, تو ویل چیئر پہ بھی وہ اگر کر لے, وہ طواف بھی ہو سکتا ہے ویل چیئر پہ, کوئی گناہ نہیں ہے, اور سائی بھی ہو سکتی ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو افضل کیا ہے؟ اگر اللہ نے ٹانگوں میں ہمت رکھی ہے تو پھر اس ہمت کو کام ملا. بڑی اجر کی بات ہے, ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اعزاز عطا فرمائیں گے. یہاں پہ جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ 6 کام کرنے ہیں. جی آ رہا ہوں. 6 کام ہم نے کرنے ہیں. پہلا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس مقام پہ آئے, پہاڑی کے اس مقام پر ہم آئے ہیں, تو یہاں آتے ہی ہم نے, اگر تو ہمیں نچلی منزل پر جہاں پہاڑی کے ٹکڑے بھی موجود ہیں, پھر بھی ایسا نہیں کہ آپ آئے جہاں استعلام کیا وہیں سے آگے شروع ہو گئے, کیونکہ چند گز جگہ پیچھے باقی رہ جائے گی. ایسا نہیں, آپ کیا کریں, سیدھا پیچھے جائیں, بالکل پہاڑی کے ساتھ پہنچ جائیں, جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے نا, اسٹیل کا جنگلہ لگا ہوا ہے, پائپ لگے ہیں, ان پائپوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں, اور وہاں پہ بیت اللہ بالکل سامنے آ جاتا ہے. وہاں سے استعلام کرنا ہے, اور استعلام کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد استعلام کرتے ہوئے وہاں سے ہم نے چلنا ہے اور سائی شروع کرنی ہے. اور جب استعلام کریں گے تو ہمارا رخ بیت اللہ کی جانب ہوگا. کس کی جانب؟ چہرہ بیت اللہ کی جانب ہوگا. اور ساتھ نیت کر لیں گے, نیت دل کا ارادہ, یا اللہ میں عمرے کی سائی کی نیت کرتا ہوں, یا اللہ میں عمرے کی سائی کی کیا کرتا ہوں؟ نیت کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر خوب دعا مانگے. وہاں یہ آغاز میں ہی دعا مانگی, جیسے وہ طواف سے شروع میں ہم نے خوب دعائیں مانگی, جہاں بھی کیا ہے خوب دعائیں مانگیں, تکبیر تحلیل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. سائی شروع کرنے سے پہلے قرآن کی یہ آیت اگر یاد ہو تو پڑھیں, دوسرے پارے میں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ آیت پڑھیں اور اس کے بعد آپ چلیں صفا سے مروہ کی جانب اور چلتے جائیں. بیچ میں اب آئیں گی گرین لائٹیں, گرین لائٹیں آئیں گی, جاتے ہوئے بھی آئیں گی, پھر آتے ہوئے بھی آئیں گی. جب یہاں گرین لائٹوں کا آغاز ہوگا تو مردوں نے یہاں دوڑ لگانی ہے, خواتین نے نارمل پوزیشن میں چلتے جانا, خواتین تیزی نہیں دکھائیں گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت بی بی حاجرہ علیہا صلوات اللہ دوڑا کرتی تھی, یہ وہ جگہ ہے. یہاں سے دوڑ کے گزر جائیں گے, پھر وہاں جب پہنچیں گے تو وہاں جا کے دعا مانگیں, اور وہیں سے پھر یوں لوٹتے چلے آئیں. اس ترتیب سے آپ نے کتنے چکر پورے کر لیے جی؟ 7 چکر. اور علماء نے یہاں ایک دعا لکھی ہے, اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے, نبی ہو تو کوئی واجب فرض نہیں, لیکن بڑی اعزازی دعا ہے. آپ اس میں دعا کرتے ہیں, رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم, رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے, اے میرے پروردگار میری بخشش فرما, مجھ پر رحم فرما, تو بڑی عزت والا ہے, تو بڑے اکرام والا ہے, تو بڑی عزت والا ہے, بڑے اکرام والا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ جس وقت ہماری سائی مکمل ہو جائے گی تو سائی مکمل کرنے کے بعد 7 چکر کے بعد ہم نے حلق کروانا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہاں کچھ پیشہ ور حلق کرنے والے آپ کو ملیں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے اوپر سے کینچی کھڑکا کے فارغ کر دیتے ہیں, چلو کوئی نہیں ہوتا جی, بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ کے بال اتنے بڑے ہیں, دیکھیں میں نے پہلے کہا حلق کرانا افضل ہے اور بال کٹانا قصر کرانا جائز ہے. افضل کام کریں, آپ یہاں سے نکل جائیں باہر اور یہاں جا کے بال بھی نہ گریں, پاکیزہ جگہ ہے, باہر چلے جائیں اور باہر جا کے کیا ہے آپ اس کو مکمل طور پہ اچھے طریقے سے حلق کرا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا حلق کر لیں, یہ بھی جائز ہے کہ آپ کے پاس ریزر موجود ہیں, ایک دوسرے کا بھی حلق آپ کر سکتے ہیں. جب یہ کاٹتے ہیں نا تو کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ بال اتنے بڑے ہوں کہ کم از کم 1 پورا, سر کے چوتھائی حصے میں سے 1 پورا کے بقدر بال ہاتھ میں آئے اور ان کو کاٹ لیا جائے, مردوں کے لیے. اور خواتین کے لیے یہی مسئلہ ہے, لیکن وہ جو کاٹ رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹے کاٹ رہے ہوتے ہیں, جن سے یہ چونکہ واجب ہے حلق کرانا یا قصر کرانا, اگر یہ واجب رہ گیا اور آپ جا کر ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے جو پابندیوں والے تھے تو کیا ہوگا؟
دم آ جائے گا. ایک بکرا دینا یعنی سیدھا سیدھا 500 ریال تو گیا, کم از کم 500 ریال تو کیا ہوا, لگ گیا. بہت احتیاط کریں. بہت سارے ہمارے عزیز دوست احباب جاتے ہیں حج کے لیے, عمرے کے لیے, ان سے گزارش کی جاتی ہے بھائی غلطی کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیں. آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہیں, علماء کے مفتیان کرام کے نمبر ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس, تو کیا ہے جہاں شک آنے لگے کہ یہاں کیا ہوگا, رک جائیں, وہاں 5 منٹ دیر کر لیں, رک جائیں اور کہیں بھی رابطہ کر کے مسئلہ پوچھ لیں. پہلے غلطی کر لیتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی غلطی کر لی ہے کہ جس کی وجہ سے دم لازم آ گیا, تو بتائیں بعد میں مسئلہ بتانے سے کوئی فائدہ ہوا؟ ماں سوائے بکرا دینے کے. یہی مفتی صاحب بتائیں گے بھائی ایک بکرا دے دو, بات ختم. اور پچھلے سال حج کے دوران ہمارے جاننے والے تھے, وہ ان بیچاروں سے کیا ہوا, ایک دن میں 2 بار دم دینا پڑا. ایک دن میں 2 بار پوری فیملی کو دم دینے پڑے ان کو. تو بہرحال بس ہو جاتی ہے. اس لیے بھائیو احتیاط فرمائیں ایسے معاملات میں. چنانچہ عمرہ آپ کا ہو گیا, حلق کرانے کے بعد مکمل ہو گیا, آپ تمام پابندیوں سے باہر آ گئے. اب آپ آئیں, نہائیں اور وہ چادریں اتار دیں اور عام لباس پہن لیں, خوشبو لگائیں, جو کچھ بھی سب جائز ہو گیا. عمرے کی پابندیاں سب ختم. اور ایسے ہی خواتین جب ان کے بال کٹ گئے, اب ان کی بھی عمرے کی یعنی احرام کی پابندیاں کیا ہو گئیں, مکمل ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں. اب یہ نارمل لائف میں آ چکے ہیں. یہ احباب مسئلہ ہے. آپ کا عمرہ اس ترتیب سے ہو گیا. یہ چند پابندیاں, تھوڑی سی احتیاطیں کر کر عمرہ ادا ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ وہاں جب رہیں تو عمرے کرتے رہیں, آپ کی مرضی. آپ کے پاس دن موجود ہوں گے, یعنی حج کے ایام آنے سے پہلے پہلے نفلی طواف کرتے رہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھنا, ایک عمرہ کرنا بڑی مشقت مانگتا ہے اور آپ دن میں کئی مرتبہ طواف کر لیں گے. علماء نے یہ تجویز پیش کی ہے, مسئلہ یہ لکھا کہ بار بار یہ نفلی عمرہ کرنے سے بہتر ہے نفلی طواف کرنا. کثرت سے نفلی طواف کرو, اور جب طواف کر کے تھک جاؤ, سامنے بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہو. یہ دیکھتے رہنا بھی نیکیوں کا سبب ہے. یہ دیکھتے رہنا بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہوگا. اس کے بعد حج کا عمل ہے, زندگی رہی انشاءاللہ. آئندہ اتوار کو ہم حج کے عمل پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. کیا فرماتے ہیں جی؟ اچھا, یہ نام ہے ارحا, نام رکھنا صحیح ہے یا مرحا؟ ارحا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نام رکھیں جی. اسلامی ناموں کی برکات ہوتی ہیں, روحانیت پہ اچھا اثر ہوتا ہے. جو برے نام ہوتے ہیں روحانیت پہ ان کے برے اثرات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے نام تبدیل کیے. ایک شخص آئے مدینہ میں ہجرت کر کے, آپ نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام عبد العزا, میں عزا جننی کا بندہ. عبد العزا جیسے نام ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ, تو آپ نے تبدیل کیا. آپ نے فرمایا نہیں, تم آج سے عبداللہ ہو. کیا ہو؟ عبداللہ ہو. اس طرح ایک شخص آیا, میرا نام عبد الشمس, فرمایا تم عبداللہ ہو. شمس کے سورج کے بندے نہیں, تم اللہ کے بندے ہو. اس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی انوکھا اور نیا نام ہونا چاہیے. بھائیو نئے کے پیچھے نہ دوڑیں, اللہ نے برکات پرانے ناموں میں رکھی. کون سے؟ بچوں کے نام ہوں عبداللہ اور عبد الرحمن, سب سے بہترین نام ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. بچیوں کے نام ہوں امہات المومنین کے نام رکھیں, صحابیات کے نام رکھیں, اللہ کی نیک بندیاں امت میں بہت گزری ان کے نام رکھیں, انبیاء کی ازواج گزری, انبیاء کی بیٹیاں گزری ان کے نام رکھیں, تو ان کی اللہ تعالیٰ نسبت سے بھی برکتیں عطا فرمائیں گے. رہ گئے یہ ارحا اور مرحا, یہ شرعی نام نہیں ہے, یہ اسلامی نام نہیں ہے, لہٰذا ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اتوار کو بالخصوص حج کے ہی مسائل پہ بات کریں گے, کیونکہ آپ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں. پہلے چونکہ عمرہ ہوتا ہے تو عمرے کی بات ہو گئی, انشاءاللہ آئندہ حج کے احکامات پہ.